ان تمام باتوں کا انحصار دل کی سلامتی کے اوپر ہے. ان تمام باتوں کا انحصار دل کی سلامتی کے اوپر ہے. اگر ہمارا دل صحیح سالم ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا معاشرہ صالح ہے، ہمارا معاشرہ بہترین ہے، ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہے. گویا کہ اس معاشرے میں رہنے والا ہر فرد ایک دوسروں کا خیر خواہ نظر آئے گا، اور جب ہم ایک دوسروں کے خیر خواہ بن جائیں گے تو معاشرے میں فتنے جنم نہیں لے سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، شان و شوکت، عظمت و قوت اس رب ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تنہا اس عظیم کائنات کا خالق و مالک ہے. ہماری تمام تر عبادتیں، چاہے وہ ظاہراً ہو یا باطناً ہو، وہ عبادتیں جو نظر آنے والی ہیں یا وہ عبادتیں جو نظر نہیں آتی ہیں، ان تمام عبادتوں کی تنہا مستحق ذات وہی اللہ رب العالمین ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ثانیاً درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً اس سلسلے کی آخری کڑی نبی آخر الزمان رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا تفریق ساری انسانیت کے لیے رحمت کا پیغامبر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور بطور خاص امت اسلام کو، امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق بھی پڑھایا کہ اگر تم دنیاوی اور اخروی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری یہ دنیا بھی خیر و آباد رہے اور آخرت بھی آباد ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین اسوہ تسلیم کرنا ہوگا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ پیغام دے کر ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی راہ پہ لگا دیا، ایک ہی صراط مستقیم پر لگایا، اور کہا کہ ایک ہی طریقہ چلے گا، ایک ہی سبیل چلے گا، اور یہی وہ سبیل ہے اور وہی یہ طریقہ ہے جو جنت تک جانے والا ہے. لہذا انسان اگر کامیابی چاہتے ہو، ہم اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا تفریق، بلا تنقیص اور کسی بھی کمی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا. حضرات، حمد و ثنا کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے مخاطب ہوتا ہے، ساری انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے، عرب کے لوگوں سے اللہ مخاطب ہے. وہ عرب قوم جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسے لڑا کرتے تھے اور ایسے جنگیں چلا کرتی تھی کہ مؤرخین لکھتے ہیں اور تاریخ میں یہ ساری باتیں ضبط ہیں کہ ان کی لڑائیاں جو آپسی ہوا کرتی تھی یہ 100 سال تک بھی چلا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے حوالے سے کہتا ہے اور انہیں سبق پڑھا رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں، اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی کتاب کے آ جانے کے بعد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تم تک پہنچ جانے کے بعد تمہارے لیے کوئی مجال نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ تم آپس میں اختلاف کرو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ نہ کہتا تو بات ختم ہو چکی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو نازل کیا تھا کس لیے؟
دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے، یہ انسانیت کے لیے کتاب رحمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کتاب کو نازل کر دیتا اور یہ کہہ دیتا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا تو بات ختم ہو چکی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ میرے بندے آپس میں اختلاف کریں گے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف کریں گے، اور انہی اختلافات کی وجہ سے ان کے دل آپس میں ایک دوسروں کے لیے نفرت کی آماج گاہ بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں آپس میں اختلاف نہ کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، کسی سے مخالفت نہ کرنا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نعمت کو بطور احسان دنیا والوں کے سامنے بیان کیا اور یاد دلایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ میرے معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یعنی دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی طہارت، دلوں کی سلامتی، یہ سلامت القلب اور یہ سلامت الصدر، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بخشش ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نوازش ہے، یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ آپس میں ایک دوسروں کے دشمن تھے، ایک دوسروں سے لڑتے تھے، معمولی باتوں میں تمہارا اختلاف ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت کیا تمہارے درمیان آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ وہ لڑنے والی جماعت، وہ بھیڑنے والی جماعت اور وہ آپس میں ایک دوسروں کو مارنے کے لیے تیار رہنے والی جماعت ایک دوسروں کے لیے سہارا بن گئی، ایک دوسروں کے جان کی محافظ بن گئی۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بطور نعمت اور بطور احسان یاد دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر وَأَيَّدَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو اہل ایمان کے ذریعے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے پیغمبر اس نعمت کو بھی یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت و تائید کے ذریعے سے آپ کی مدد کی اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی۔ وہ کیسی مدد ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شاگردی میں رہنے کے لیے اور آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے، آپ کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے لیے، آپ کے لیے جانثاری کا سبق پڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معزز و محترم گروہ کو تیار کیا، ایسے پاکیزہ جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا جسے ہم عام زبان میں صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے اے پیغمبر آپ کے اوپر، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگ عطا کیے، ایسے لوگ اللہ رب العالمین آپ کو عطا کیے جن کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، جن کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں۔ الفت و محبت کا سبق انہیں ایسا پڑھایا گیا ہے کہ وہ صحابہ جو کل تک دنیا میں
برائیوں میں پہچانے جاتے تھے، برائی کرنے کے اعتبار سے پہچانے جاتے تھے، خون خرابہ کرنے میں پہچانے جاتے تھے، ایک دوسروں کا خون بہانے میں ان کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو آپ کے شاگرد بنے، آپ کے صحابہ بنے، اور اگر کہا جائے تو گویا کہ شریعت اسلامیہ کی حفاظت کا سامان اللہ رب العالمین نے انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے فراہم کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کتاب اللہ کی اور سنت رسول کی حفاظت کے بہت سارے ذرائع اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، وہیں پر اگر غور کیا جائے تو شریعت محمدیہ کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ یہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت ہے۔ ان کے دل کیسے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ اللہ کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اے پیارے پیغمبر، اگر آپ ان صحابہ کرام کو، ان لوگوں کو اگر آپ جوڑنا چاہتے، ان کے دلوں کو آپس میں ملانا چاہتے، آپ اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے بھی خرچ کر لیتے، آپ ساری پونجی خرچ کر لیتے، لیکن انہیں آپ آپس میں ملا نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آپس میں ملایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ اور یہ کیسے لوگ تھے، ذرا اس جانب بھی ہمیں جانا چاہیے۔ میرے معزز سامعین، صحابہ کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو اس فتنوں کے دور میں جہاں ہر انسان کے کردار کو اچھالا جاتا ہے، ہر انسان کے کردار کشی کی جاتی ہے، ہر انسان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، رائے کا پہاڑ بنایا جاتا ہے، مسئلہ کچھ نہیں ہوتا ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، لیکن غلط فہمی کو سچائی کا لبادہ اڑا کر اس طریقے سے دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ معاشرے میں رہنے والا ہر انسان اس زخم کو سہ کر جیتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی نہیں، لیکن اسے یوں ہی بدنام کر دیا گیا۔ زمانہ بیتا، زمانہ گزر گیا، معلوم ہوا کہ اس انسان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ آج میرے معزز سامعین، صحابہ کے تعلق سے بھی، ان نفوس قدسیہ کے تعلق سے بھی نہ جانے کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان جیسے مبارک جماعت کو بھی برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، سب و شتم کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہے، لعنت کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اور اللہ رب العالمین کی یہ گواہی ہمارے اور آپ کے دلوں کے تعلق سے نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے دلوں کی پاکیزگی کے تعلق سے نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن ساتھیوں کا انتخاب کیا وہ دلوں کے اعتبار سے کتنے پاکیزہ تھے، کتنے صاف و شفاف ان کا دل تھا، اور یہ اللہ کے نزدیک کتنے محترم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجرات میں کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے کلمات کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کی تعریف کے جملے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو گویا کہ اگر کہا جائے تو یہ انسان نہیں، فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے یہ نبی کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ یہ کیسے ہیں؟ نبی کی محفل میں سر جھکائے ہوئے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ پیارے پیغمبری کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نفوس قدسیہ کے دلوں کا امتحان لیا، اللہ نے جانچ لیا ان کے دلوں کو، اللہ نے پرکھا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا کہ آپ کے شاگرد ابو بکر بن سکتے ہیں، ابو جہل نہیں بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے میرے معزز سامعین۔ لیکن دنیا کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دنیا ہر انسان کو بدنام کرنے کے پیچھے لگی ہوئی رہتی ہے، اسی طریقے سے صحابہ کو بھی بدنام کرنے والے بعض ضال اور گمراہ فرقے امت اسلام کے درمیان نظر آتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے کہ صحابہ کرام کا دل کیسا تھا، ان کے دل کتنے پاکیزہ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر نقل کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے، آپ کو خاتم النبیین بنانے کے لیے
آپ کو خاتم الانبیاء بنانے کے لیے جب آپ کا انتخاب کیا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس عظیم منصب کے لیے دنیا والوں میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اس عظیم منصب کے لیے سب سے زیادہ موضوع اور مناسب کون ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا تو ان دلوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے اور خاتم الانبیاء کی حیثیت سے آپ کا انتخاب کر لیا گیا. اس کے بعد دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ دل کن لوگوں کا ہے؟ جس دل کے اندر اسلام کی محبت ہو، جس دل کے اندر ایمان کی محبت ہو، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں نبی محترم کی محبت ہو، جس دل میں صحابہ کرام کی محبت ہو، جس دل میں اہل ایمان کی محبت ہو، جس دل میں اہل اسلام کی محبت ہو، جس دل میں اپنے اہل ایمان بھائیوں کی محبت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دلوں کا انتخاب کیا تو وہ صحابی کے طور پر دنیا میں پہچانے گئے. سبحان اللہ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صحابہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا گیا، آپ کا ہم نوا بنایا گیا، آپ کا جانشی بنایا گیا، اور یہی وہ لوگ تھے جو آپ کے وزیر تھے، آپ کے خلیفہ ہیں، یہی آپ کے خلفاء ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے لوگ ہیں. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے جب انہوں نے صحابہ کرام کی شخصیت کو دیکھا، ان کے دلوں کی حالت کو دیکھا. میرے معزز سامعین، یہ دل، یہ انسانی جسم کے اندر بظاہر ایک خون کا لوتھڑا ہے اور ایک جسم کا ایک ایسا عضو ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں. جو انسانی جسم کے اندر گویا کہ خون کو پمپ کرنے کا ایک قدرتی آلہ ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان مظہر اور نعمت ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ دل معنوی طور پر یہ معرفت ربانی کا عظیم مرکز و منبع ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دل کو قبول کرتا ہے جو اس کی طرف مائل ہونے والا دل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دل کو پسند کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف جھکنے والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی دل کو قبول فرماتا ہے جس دل میں اللہ رب العالمین کی خشیت اور خوف ہو. ایسے ہی دلوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حدیث طویل ہے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت ساری باتیں، بہت ساری نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آنے والے زمانے میں جو حوادث آنے والے ہیں، جو فتن آنے والے ہیں، جو شرور آنے والے ہیں، جو آزمائش امت کے سامنے آنے والی ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تنبیہ کے طور پر، گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ اور سبق کے طور پر فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. لوگو ہوشیار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. خواب غفلت سے تمہیں بیدار ہو جانا چاہیے. سنو، یقیناً جسم انسانی کے اندر ایک عضو ایسا بھی ہے کہ اگر وہ صحیح سالم ہے تو سارا معاملہ صحیح سالم ہے، اور اگر یہ معاملہ، اگر یہ جسم انسانی کا یہ عضو اور یہ حصہ فساد کا شکار ہو جائے، فساد و بگاڑ کا شکار ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں. وہ خبر دینے والے صادق المصدوق ہیں، آپ اپنے خبر دینے میں سچے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر یہ ہمارا دل جو بظاہر خون کا لوتھڑا نظر آ رہا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ فساد کا شکار ہو جائے، اگر یہ بگاڑ کا شکار ہو جائے، اگر یہ فتنوں کی آماج گاہ بن جائے، غلط افکار و نظریات اس دل کے اندر جمع ہو جائیں، اگر اس دل کے اندر غلط باتیں پیدا ہو جائیں اور غلط عقائد اس دل کے اندر پیدا ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ انسان کا سارا نظام برباد ہو جائے گا.
اور اہل علم اس حدیث کی شرح میں یہ باتیں بھی لکھتے ہیں کہ گویا کہ اگر انسانیت صالح معاشرہ کا وجود چاہتی ہے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی صالح معاشرہ ہو، ہر انسان صالح ہو، ہر انسان رجل رشید کے مانند ہو، ہر انسان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، ہر انسان ایک دوسرے کا بھلائی چاہنے والا ہو، ہر مرد و خواتین کے تعلقات آپس میں اچھے ہوں، ہر بھائی ایک دوسرے بھائی کا عزت و احترام کرنے والا ہو، ایک دوسروں کی قدر کرنے والا ہو، ایک دوسروں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنے والا ہو، تو اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے ان تمام باتوں کا انحصار دل کی سلامتی کے اوپر ہے، ان تمام باتوں کا انحصار دل کی سلامتی کے اوپر ہے۔ اگر ہمارا دل صحیح سالم ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا معاشرہ صالح ہے، ہمارا معاشرہ بہترین ہے، ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہے، گویا کہ اس معاشرے میں رہنے والا ہر فرد ایک دوسروں کا خیر خواہ نظر آئے گا، اور جب ہم ایک دوسروں کے خیر خواہ بن جائیں گے تو معاشرے میں فتنے جنم نہیں لے سکتے ہیں، فتنے پروان نہیں چڑھ سکتے ہیں، برائیاں عام نہیں ہو سکتی ہیں، اور یہ جو ہر انسان کی برائی ہے، ایک دوسروں کی چغل خوری کرنا، ایک دوسروں کی غیبت کرنا، ایک دوسروں سے حسد اور حقد میں مبتلا ہو جانا، ایک دوسروں کے لیے کینہ کپٹ رکھنا، ایک دوسروں کے لیے بغض و عناد رکھنا، اور جتنے بھی یہ امراض القلوب ہیں، جتنے بھی دلوں کی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں سے انسان کا دل پاک و صاف ہو سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کا دل سلامت القلب اور سلامت الصدر کی نعمت سے مالا مال ہو۔ اگر انسان کا دل صحیح سالم ہو، انسان کا دل پاکیزہ ہو، تبھی جا کر ایک معاشرہ صالح معاشرہ بن سکتا ہے، ورنہ آج آپ دیکھیں معاشرے کی تصویر ہر انسان کے سامنے ہے، معاشرے کے ہر فرد کے سامنے اس کی زبان پر شکایات ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج خونی رشتے بھی اپنے تقدس کو پامال کر چکے ہیں، یہ خونی رشتے بھی اپنے اندر وہ قوت اور وہ مضبوطی کو باقی نہیں رکھ پائے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ہم کبھی یوسف علیہ السلام اور اخوان یوسف کے واقعات قرآن مجید میں پڑھا کرتے تھے، اور کبھی تصور کرتے تھے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے اتنا بڑا قاتل کیسے ہو سکتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے اتنا برا کیسے سوچ سکتا ہے، ایک بھائی اپنے معصوم بھائی کو کیسے بازار مصر میں بیچ سکتا ہے، معمولی قیمت کے عوض اسے اجنبی سمجھ کر بیچا جا رہا ہے۔ یہ کیسے تصور، یہ تصورات تھے ہمارے، یعنی جب ہم اور آپ چھوٹے تھے تو یہ ہمارے تصورات تھے، یہ باتیں ذہن میں بیٹھ نہیں پا رہی تھی، ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہر گھر کی یہ کہانی ہے، ہر گھر کی یہ کہانی ہے، ہر خونی رشتہ ایک دوسرے اپنے خونی رشتے سے شکوہ کنا ہے، فریادی ہے، نالا ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، شکوے کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، میرا بھائی جو اپنا خون ہے، اپنا سگا بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے، میرے ساتھ اس نے غداریاں کی ہیں، اس نے میرے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا ہے، وہ نعوذ باللہ غیروں کے ساتھ میرے تباہی و بربادی کے سامان میرا خون کیا ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ سارے حقائق اور یہ ساری حقیقتیں آج ہم اپنی آنکھوں سے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ نفرت کی دیواریں بھائی بھائی کے درمیان کھڑی ہیں، یہ نفرت کی دیواریں بھائی بہن کے درمیان کھڑی ہیں، یہ نفرت کی دیواریں نعوذ باللہ یہ کہنا پڑتا ہے میرے معزز سامعین، اللہ مجھے معاف کرے، کہ ایک باپ ہے اور دوسری طرف نفرت کی دیوار کے اس جانب اس کی اپنی سگی اولاد ہے اور اپنے والد محترم سے نفرت کا معاملہ کر رہی ہے۔ نعوذ باللہ، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، کس ماحول نے ہمیں پروان چڑھایا ہے، کیسے ماحول میں ہماری تربیت کی گئی، العیاذ باللہ۔ کیا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کی اتنی اہمیت بتائی تھی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہی کے دن کے لیے اس دل کو رئیس الاعضاء بنایا تھا، ملک الاعضاء بنایا تھا، کہ یہ دل انسانی اعضاء کا
رئیس اور سردار ہوا کرتا ہے. جب اگر یہ صحیح سالم ہے تو سارا وجود صحیح سالم ہے، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو سارا معاشرہ بگاڑ اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیں ہر ایک کے دل میں ایک دوسروں کے تعلق سے نعوذ باللہ کچھ نہ کچھ رنجشیں پائی جا رہی ہیں. ایک دوسروں سے ہم اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، اور اختلاف ایسا بھی نہیں ہے کہ علمی معاملات میں اختلاف ہو، علمی مسائل میں اختلاف نہیں ہے، اور یہ اختلاف دنیاوی معاملات میں ہے، دنیاوی اعتبارات سے ہیں. یہ مسائل کہیں زمین کا مسئلہ ہے، کہیں مال کا مسئلہ ہے، کہیں پراپرٹی کا مسئلہ ہے، کہیں جائیداد کا مسئلہ ہے، کہیں وراثت کا مسئلہ ہے، کہیں والدین یہ شکوہ کر رہی ہے کہ میری اولاد میری خدمت نہیں کر رہی ہے، میری اولاد میری اطاعت نہیں کر رہی، میری اولاد میری نافرمانی کر رہی ہے. یہ شکوے شکایات ہیں میرے معزز سامعین، اور ہر ایک کے دل میں دوسروں کے تعلق سے نفرت کے جذبات پائے جا رہے ہیں. کیا یہ دل لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا آج انہی دلوں کے ذریعے سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیں، صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں رضی اللہ عنہم. تعداد میں مختصر تھے، قلیل تعداد تھے ان کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک ایسی نعمت سے نوازا تھا کہ کم اور قلیل رہتے ہوئے بھی بھاری جماعت اور جمعیت کے اوپر وہ بھاری تھے. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اذ کنتم قلیلا، یعنی جب تم تھوڑے تھے. اللہ کہتا ہے یہ 313 اور 1000 پر بھاری ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپس میں ایک تھے. بظاہر یہ نظر آنے والے جسم اور بظاہر یہ نظر آنے والے سر یہ الگ تو تھے، لیکن دلی اعتبار سے اور دلی معاملات کے اعتبار سے یہ تمام کے تمام صحابہ ایک ہی تھے. سبحان اللہ، ایک ہی تھے صحابہ. لیکن افسوس ہے قرآن ان صحابہ کے تعلق سے یہ مثالیں بیان کرے، لیکن آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ افسوس کے ساتھ سورہ حشر پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی کہیں منافقین کے تعلق سے، کہیں یہود و نصارہ کے تعلق سے، کہیں مشرکین کے تعلق سے اللہ یہ کہتا ہے کہ اے پیارے پیغمبر تحسبہم جمیعا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. اے پیغمبر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، کیا آپ انہیں یکجا سمجھ رہے ہیں، کیا انہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپس میں منافقین، یہ آپس میں یہود و نصارہ ایک ہیں؟ ہرگز نہیں. جب حق کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں اور آپ کے خلاف اور مخالف ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر دیکھا جائے قلوبہم شتیٰ، اللہ کہتا ہے کہ ان کے دل آپس میں ایک نہیں ہیں، ان کے دل آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ان کے دل آپس میں ایک دوسروں کے لیے متنفر ہیں، ایک دوسروں کے لیے بغض و عناد ان کے دشمنی ان کے دل میں پل رہا ہے. اللہ نے کہا یہ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. میرے عقل رکھنے والے بھائیوں، اے امت محمدیہ، ذرا غور و فکر کرو. یہ لمحے فکری اللہ رب العالمین تمہیں دے رہا ہے، سوچنے کی دعوت اللہ دے رہا ہے کہ پیارے پیغمبر کو اللہ کہہ رہے ہیں ایسی مغضوب علیہم والضالین قوم کے لیے جن کے دلوں کے بارے میں اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یہ منافقین، یہ کفار، یہ یہود و نصارہ جن کے دل میں کفر کی گندگی چھپی ہوئی ہے، ان کے دلوں میں شرک کی غلاظت ہے، ان کے دلوں میں نفاق کی بدبودار چیزیں پائی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے تعلق سے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، ان کے دل میں بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کے بیماری کو مزید اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے. لیکن افسوس جو لوگ عقل والے تھے، جو لوگ کتاب و سنت کو پڑھانے والے لوگ تھے، جو منہج سلف کے مطابق چلنے والے لوگ تھے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ الحمدللہ انا افتخر علی هذه النعمہ، کہ میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دین اسلام عطا کیا ہے اور منہج سلف عطا کیا ہے، ہم توحید کے ماننے والے، ہم توحید کی دعوت کو دنیا کو پڑھانے والے. لیکن کیا ہو گیا؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون کی تصویر ہماری بنی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے،
اللہ تو کافروں کے تعلق سے کہا، اللہ نے منافقین کے تعلق سے کہا، اللہ یہود و نصارہ کے تعلق سے کہا کہ ان کے دل آپس میں کیوں نہیں متحد ہیں، ان کے دل آپس میں بغض و عناد کے شکار کیوں ہیں، ان کے دل میں آپس میں ایک دوسروں کے لیے محبت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ العیاذ باللہ، کیا ہم عقل نہیں رکھتے؟ کیا ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا اللہ رب العالمین کی کائنات میں غور و فکر کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں؟ کیا کتاب اللہ پر ہم ایمان نہیں رکھتے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی نہیں ہیں؟ کیا آپ کے فرامین ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں رہتے ہوئے بھی آخر ہمارے دلوں میں اختلاف کیوں ہے؟ ہمارا دل اپنے مومن بھائی کے لیے پاک کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اپنے سگے بھائی کے لیے ہمارا دل پاکیزہ کیوں نہیں ہے؟ میرے معزز سامعین، دلوں کی طہارت کے لیے اور دلوں کی پاکیزگی کے لیے خاص طور پر آج کے اس فتنوں بھری آماج گاہ دنیا میں بہت زیادہ بولا جانا چاہیے، بہت زیادہ لوگوں کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ جانے فتنوں کے دور میں کب ہمارا دل بدل جائے، کب ہمارا دل بدل جائے اور فتنوں کا شکار ہو جائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، بندوں کے دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو تو اپنے دین مستقیم کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوا کرتی تھی۔ جن کے دل کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وہ پیغمبر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ میرے دل کی حفاظت کرنا، اس دل کے اندر غلط افکار پیدا نہ ہو، غلط نظریات پیدا نہ ہو، غلط افکار ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دل میں نہ آ جائیں، ہمارے دل بدل نہ جائیں۔ یہ اللہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا احسان بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ پروردگار، ہدایت کے مل جانے کے بعد اور اس دین کو صراط مستقیم پر لگائے جانے کے بعد، اے اللہ اسے ٹیڑھے پن کا شکار نہ بنا دینا، کجروی کے راستے پر نہ چلانا، غلط راہوں پر نہ چلانا، صراط مستقیم پر اس کو چلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو الوہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، نعمتیں تیری طرف سے ملتی ہیں۔ میرے معزز سامعین، اس دل کو رکھتے ہوئے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ابھی جن ایام سے گزرے ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ اور اس میں کیے جانے والے اعمال خیر، اور اسی طریقے سے ایک عظیم دن جس دن ہم نے عید الاضحیٰ کو منایا، قربانی کی۔ اور آپ جانتے ہیں، اہل علم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ قربانی کس عظیم شخصیت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست انہیں بنایا ہے، لیکن ان کی دعائیں اللہ رب العالمین سورۃ الشعراء میں نقل کرتا ہے، جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں دعائیں مانگتے ہیں، وہیں پر روز محشر کی رسوائی کو یاد کرتے ہیں، قیامت کے دن کے اس رسوائی کو یاد کرتے ہیں کہ جب ان کے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معمولی حقیر مخلوق کی شکل میں ان کے والد آزر کو جہنم کے حوالے کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس وقت کو یاد کرتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ سے کیا فریاد کرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگارہ جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک تیرے سارے بندے تیرے سامنے ہوں گے، حشر کی عدالت قائم ہوگی اور تیرے سامنے سارے بندے موجود ہوں گے، وہاں پر سارے انسان کے معاملات کھلے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار تو مجھے اس دن رسوا نہ کرنا۔ میرے معزز سامعین، ذرا ٹھہر کر سوچئے، کائنات میں سب سے عظیم انسان، سب سے عظیم المرتبہ شخصیت
जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दोस्त बनाया हो, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दोस्ती के लिए इंतखाब कर लिया हो। खलीलुल्लाह जिसे कहा, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सरदारी अता की, अल्लाह ने दुनिया का इमाम बनाया हो, वो शख्सियत उस वक्त की जिल्लत और रुसवाई को तसव्वुर में लाकर कांप रही है, अल्लाह से दुआ कर रही है, परेशान हो रही है कि परवरदिगार मुझे उस दिन की रुसवाई नहीं चाहिए। अल्लाहु अकबर। फिर हमारा और आपका क्या हाल हो सकता है? सरता पैर गुनाहों में डूबे हुए इंसान, दिलों में नफरत रखने वाले इंसान, अपनों के लिए नफरतों को लेकर जीने वाले इंसान, हमारा हाल क्या होने वाला है मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन? लेकिन हमें जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता, जर्रा बराबर भी जूं तक नहीं रेंगती, हमें एहसास नहीं होता कि क्या क़यामत का दिन भी आने वाला है, कोई ऐसा दिन भी आने वाला है कि जहां हम रब के सामने खड़े होंगे। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, इक़रा किताबक, ये सारे मनाजिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश आने वाले हैं। अल्लाह से डरे मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, इब्राहिम खलीलुल्लाह जलील और रुस्वा नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको इज्जतों का लिबास पहनाएगा। सुभान अल्लाह, ये गारंटी है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, लेकिन हमारे और आपके लिए कोई खबर नहीं है। लिहाजा हमें ज्यादा डरने की जरूरत है उस दिन की रुसवाई से। वह दिन ऐसा होगा, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएंगे न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वही चीज काम आने वाली होगी और वही इंसान कामयाब होने वाला होगा जो कल्बे सलीम लेकर आएगा, बेऐब दिल लेकर आएगा, साफ और पाकीज़ा दिल लेकर आएगा, जिस दिल के अंदर गुनाह ना हो, जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ व इनाद ना हो, जिस दिल के अंदर हिक़्द व हसद ना हो, जिस दिल के अंदर नफरत ना हो, जिस दिल के अंदर दिलों की बीमारियां ना हो, वो कल्बे सलीम, जिस दिल में कुफ्र ना हो, शिर्क ना हो, बिदात व खुराफात की मोहब्बत ना हो, बल्कि उस दिल के अंदर ईमान हो, तौहीद हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, नबी की मोहब्बत हो, सुन्नत से मोहब्बत हो, अहले ईमान से मोहब्बत हो, सहाबा से मोहब्बत हो, ताबिईन से मोहब्बत हो, सलफ़े सालिहीन से मोहब्बत हो। यही दिल रखने वाला इंसान कामयाब हो सकता है, वरना दुनिया की ये सारी दौलत और ये सारी जायदादें आपको कामयाब नहीं कर सकती। ये औलाद जिनकी आप तरक्की पर नाजा और फरहा हैं, आप खुश होते हैं, मिठाइयां तक़सीम करते हैं, खुशी के साथ उनके नताइज को दुनिया वालों के सामने बयान करते हैं। अल्लाह कहता है ये औलाद भी तुम्हें काम नहीं आने वाली है, काम आने वाली है तो क़ल्बे सलीम है। लिहाजा मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, ज़रूरत इस बात की है और हालात हमसे इस बात का मुतालबा करती हैं कि हमें अपने ज़ाहिरी और ज़ाहिरी बनावट से कहीं ज़्यादा हमें अपने दिल को जो बातिन में है उस दिल की सफाई और उस दिल की पाकीज़गी का हमें ख्याल रखना चाहिए। जो मारिफत इलाही का मरकज़ और मंबा है, निगाह रब्बुल आलमीन उसी दिल के ऊपर पड़ने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें बताती है कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व इला अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे आमाल को देखता है। लिल्लाह मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, मर्द व ख़वातीन से मैं ये अपील करूंगा और दरख्वास्त करूंगा और खुतबे का खुलासा यही है कि दिल की पाकीज़गी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास इनाम है। लिहाजा इस इनाम को दोनों हाथों से हासिल कीजिए, अपने दामन में उसे जगह दीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारा दिल जो है कल्बे साफ़ी हो, मुसफ़ा हो, मुनज़्ज़ा हो, मुज़क्का हो, तज़किया किया गया हो, साफ़ और शफ़ाफ़ हो। और जब हम अल्लाह के सामने जाएं तो सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला गिरोह जो जन्नत में जाने वाला होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तमाम लोग ऐसे होंगे जैसे एक इंसान का दिल होता है, यानी तमाम लोग दिली एतबार से एक जैसे होंगे, उनका दिल पाक व साफ होगा। लिहाजा वो दिल अपने अंदर पैदा करें, तभी जाकर हम जो है कामयाब हो सकते हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को
کتاب و سنت کی باتوں کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے، ایک دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف اور تطہیر کر، اے اللہ ہمارے دلوں میں توحید کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، صحابہ کرام کی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان مرد و خواتین کی محبت پیدا فرما، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، توحید و اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔